یہ دارالعلوم دیوبند عظیم اسلامک ادارہ اسلامک اسٹڈیز کا یہ اس کی قدیم عمارت ہے، اور یہ دیکھیے، اور ادھر قدیم عمارت کو کچھ نئے طرز میں ڈھالا گیا ہے۔ ایک خوبصورت سا پارک اس کے سامنے، اس میں کچھ ملازمین پارک کی صفائی کا کام بھی کر رہے ہیں۔ مفتی مطیع الرحمن صاحب، جن کی شخصیت خاص طور سے دارالعلوم میں گورکھپور میں تو آپ سے واقف ہیں، اور مفتی صاحب کی جو تعلیم قاسمی، جو لگتا ہے اکثر جانتے ہیں لیکن کچھ ناظرین شاید نہ جانتے ہوں، قاسمی ٹائٹل اس بات کی دلالت ہے کہ وہ شخص جس قاسمی اپنے ساتھ لگا کے گھوم رہا ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ یافتہ ہے۔ مفتی صاحب بھی دارالعلوم دیوبند میں ایک لمبی تعلیم اور خاص طور سے اپنا افتاء کی پڑھائی یہاں پہ کی۔ مفتی صاحب جی، یہ جو عمارت ہمارے سامنے، اور اکثر جو بھی دارالعلوم کی حالانکہ اس سے اچھی کنسٹرکشن اب ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس عمارت کو ہی خاص طور سے پیش کیا جاتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ایک لوگو یا ایک سمبل کے طور پر، کچھ اس بارے میں بتائیں۔ دارالعلوم کی یہ عمارت اصل میں دارالعلوم کی مرکزی عمارت ہے، اور دارالعلوم کی اس مرکزی عمارت کے اوپر جو آپ کو سفید رنگ کا جو گنبد کے نیچے والی جو عمارت دکھ رہی ہے وہ دارالتفسیر کسی دور میں تھی، اور اس کے نیچے کی جو بنیادی مرکزی عمارت ہے وہ دارالحدیث کی تھی، اور اس کے اطراف کے جو کمرے ہیں اس میں عربی درجات کی تعلیم ہوتی ہے، ثانوی درجات کے بالخصوص۔ دارالعلوم دیوبند 1857 کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جو حالات ملک میں پیدا ہونے لگے، اس کے بعد ایک ادارے کی ضرورت محسوس کی گئی جو نہ صرف اس علاقے کے لیے بلکہ پورے بر صغیر کے لیے اور اب تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس کی مرکزی حیثیت ہے۔ اور پورے بر صغیر کے اندر جو ایک خلا تھا 1857 کے بعد، اور اسلامی اور دینی تشخص کے بقا کا سوال تھا، اس کو دارالعلوم دیوبند نے پورا کیا۔ اور دارالعلوم دیوبند کی یہ عمارت دراصل اسی خلا کو پر کرنے کے لیے اور اس تعلیمی اور دینی خلا کو دور کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے، اور ہندوستانی مسلمانوں کے اندر دینی مزاج پیدا کرنے کے لیے اس ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد اس ادارے نے جو خدمات پورے بر صغیر ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو ایک وفا کیا اور ایک انقلاب برپا کیا، اور پھر اسی کے بعد سے انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد خلافت کی تحریک ہو یا آزادی کی دوسری تحریکیں ہوں یا پھر ریشمی رومال تحریک ہو، مالٹا کی جیل میں شیخ الہند کی اسیری کا مسئلہ ہو، حضرت مدنی کی وہ پوری جد و جہد، اس ساری پوری جو آزادی کی تاریخ ہے وہ دراصل اسی دارالعلوم کی اور انہی عمارتوں کی مرہون منت ہے۔ اور مفتی صاحب یا اس طرح سے اور بھی متحرک علماء کرام، یا پھر اس سے پہلے بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو بھی علماء کرام نظر آ رہی ہے، جی یہ عمارت اصل میں پہلے دار جدید کہلاتی تھی۔ آپ تھوڑا ادھر دیکھیے اس طرف، یہ جو عمارت ہے یہ تھوڑا اس کے مقابلے میں پرانی عمارت دکھ رہی ہے، لیکن اس دور میں چونکہ نئی عمارت تھی تو اس کا نام دار جدید پڑ گیا تھا۔ دار جدید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نیو بلڈنگ، تو گویا کہ وہ دار جدید کے نام سے تھی، لیکن وہ تقریباً اچھا خاصا عرصہ گزر گیا اور 100 سال پورے ہونے والے ہیں اس عمارت کے، لیکن اب اس عمارت کو ختم کر کے ادھر بھی ساری وہی عمارتیں تھیں، لیکن اب اکثر نو پھر اس عمارت کی بنیاد رکھی گئی، اور الحمدللہ اس کی بڑی اچھی تعمیر ہو رہی ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آرکیٹیکٹ کی ایک بہترین اعلیٰ مثال ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ آپ جب یہاں زیر تعلیم تھے جی تو کوئی ایسا واقعہ، جیسے کہ آپ ظاہر سی بات آپ اس ادارے اور یہاں پہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ بھی کبھی نہ کبھی آتے جاتے رہتے ہوں گے، تو کوئی ایک واقعہ ایسا ہمارے ناظرین کو بتائیں جس سے انہیں یہاں کی اہمیت یا پھر جو خدمات یہاں پہ دی جا رہی ہیں۔ یہ جو عمارت ہے مرکزی عمارت، اس کے نیچے دارالحدیث ہوتا تھا، اور ہم لوگوں نے دور حدیث اسی ادارے میں، مطلب اسی تعمیر یہ عمارت ہی کے اندر اس وقت دور حدیث کے درجات لگتے تھے۔ اب تو اس کے لیے باقاعدہ الگ ایک نئی بلڈنگ بن گئی ہے۔ جی تو ہمیں یاد ہے کہ اس زمانے میں ہمارے جو شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
وہ 90 سال سے زائد ان کی عمر تھی، اور پورے وقار اور پورے حزم اور احتیاط کے ساتھ اور پورے روب کے ساتھ وہ تشریف لاتے تھے اپنے گھر سے، اور دارالحدیث کے اندر ہم لوگوں نے ان سے بخاری شریف پڑھی، اور پھر مجھے یاد ہے وہ آخری جو ختم بخاری ہوتی تھی، اور ختم بخاری کے موقع پر جو ایک عمومی اجلاس ہوتا تھا، اس اجلاس کا منظر بھی مجھے یاد ہے، اور اس آخری حدیث جو حضرت شیخ نے مجھے پڑھائی تھی، اس آخری حدیث کے سبق کو میں نے حرفاً لکھا تھا، اور پھر اطراف کے تقریباً ایک بڑی بھیڑ اس وقت جو ہے پیدا آئی، اور ایک پورا جلسے کی ایک بڑی شکل تھی، اور اس میں ہمیں یاد ہے کہ وہ آخری حدیث کا جو منظر تھا وہ بڑا ہی جو ہے رقت آمیز منظر تھا وہ، اور دعا پھر ہوئی حضرت شیخ کی، اللہ تبارک و تعالی حضرت شیخ کو جزائے خیر دے. آمین.